بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، مشقت ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ وہ آنسو بہت قیمتی ہیں جو اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے نکلیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کا گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ گناہ کرنے کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے، وہ مشہور ہے اپنی رحمت سے۔ جب بھی بندے نئے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی مرتکب نہیں ہوئے تھے، اللہ ان پر نئی نئی مصیبتیں نازل کرتا ہے جو اس سے پہلے ان پر نازل نہیں ہوئی تھیں۔ جس نے رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ گناہ کی کثرت سے دل کی حس خراب ہو جاتی ہے تو گناہ کی پریشانی اور ظلمت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یا اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور ایسی رضا جس کے بعد کوئی ناراضگی نہ ہو۔ آمین۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ گناہ کچھ اور نہیں بلکہ وہ دیوار ہے جو انسان نے اپنے اور اللہ کے درمیان حائل کر لی ہے۔ گناہ سے بچنے کی 2 صورتیں ہیں، دل میں اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو، ان کے بغیر بچنا مشکل ہے۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ عمر کا کم ہونا، رزق کی تنگی، دعا کا قبول نہ ہونا، پردے کا فاش ہونا، نعمتیں چھن جانا وغیرہ وغیرہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ توبہ اور گناہ چھوڑنے میں ٹال مٹول کرنا بڑا خطرناک ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے اور وقت پورا ہو جانے کی صورت میں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتوں کو لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت بہرحال آنی ہی ہے۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، گناہ چھوڑ دینا بھی شکر میں شامل ہے۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ پاک نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ باطن کے 3 تباہ کن گناہ، بغض، کینہ اور حسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، بے شک نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ سرزد ہو جائے تو پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اگر موت آئے تو حالت گناہ میں نہ آئے بلکہ حالت توبہ میں آئے۔ کم بولنے والے شخص سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کی بات سننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پر، کہیں گنہگاری میں نہ مر جاؤں۔ گناہ کر کے کہاں جاؤ گے غالب، یہ زمین یہ آسمان سب اسی کا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کریں اور تیرا گناہ تجھے رنجیدہ کرے تو تم مومن ہو۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا کہ گناہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرے باطن میں کوئی چیز کھٹکے یعنی دل اس کے کرنے سے مطمئن نہ ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی مانند نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ امید توبہ پر ہو چکے بہت گناہ، یا اللہ مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ سے سنا اور خاموش رہا تو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد ہر گناہ کو دور کر دیتی ہے۔ آج کل انسان گناہ کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ گناہ میں لذت ضرور ہے پر سکون بالکل بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ گناہ انسان کی روح کے لیے زخم کی طرح ہوتے ہیں، کبھی کبھی زخم جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ گناہ ایک ایسا مرض ہے جس کی دوا استغفار ہے۔ جب مومن کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ نیک عمل انجام نہ دے کہ جس کی وجہ سے اس کا عمل گناہوں کا کفارہ قرار پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سختی اور پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ قرار پائے۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، دوسروں کے گناہوں اور عیبوں کا شور مچا کے اپنے اعمال کا وزن بڑھانے سے بہتر ہے ہم اپنی زبان کی ڈائٹنگ کی طرح توجہ دیں۔ تنہائی میں گناہ سے بچو کیونکہ اس کا گواہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں میں نے منع کیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ ہمیں شریعت نے گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، گنہگار سے نہیں۔ ہمیں گنہگار کو ختم نہیں کرنا بلکہ اس کو گناہ سے نیکی کی طرف لانا ہے۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو اللہ پاک بھی آپ کے قصور معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دو گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، زنا اور والدین کی نافرمانی۔ جب گناہوں کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں مگر جس کو پچھتاوا ہو جائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف سفر کرنا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے آپ دنیا داری اور نفس سے جنگ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ اور برے کام سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح نازک ہوتا ہے، لیکن انجام جہاز کے رسے کی طرح مضبوط اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت میں سب جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی واقعی ہو جاتی ہے، اللہ سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، الہیدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مرد بھی گناہ کرتے ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی کیونکہ عورتیں زیادہ گناہ کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تو گناہ صغیرہ ہے، تو جانتا ہی نہیں، اے غافل، کر کر کے صغیرہ تو پار کر چکا ہے گناہ کبیرہ۔ ہم ایک بڑی غلطی تب کرتے ہیں جب ہم کوئی بھی غلطی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں روکنے والے موجود ہیں، وہ ہمیں آ کے روکیں گے تو ہم رک جائیں گے۔ فنا نہ کرو اپنی زندگی کو راہ جنون میں، اے جوان تب کرے گا عبادت جب گناہ کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ نڈر بن کے رغبت کے ساتھ آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے گناہ کے کاموں کی طرف دیکھنے والے جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈر کے مارے آنکھوں کا پھٹنا کیا ہوتا ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس میں، اے انسان بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں سب کرتے ہیں، پر گناہ کرنے کے بعد اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگنا قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اللہ سے معافی مانگ لیں، بے شک اللہ بے حد رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ آپ کے گناہ عرش سے فرش تک بھی کیوں نہ ہوں، اللہ انہیں بھی ایک آنسوؤں کے بدلے معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سوکھی لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہے۔ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر شادی کے رہنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چور جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت مومن نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بے قصور مسلمان پر الزام لگانا آسمانوں اور زمین سے بھی بھاری گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چوری کا مال خریدے اور اسے معلوم ہو کہ وہ چوری کا ہے تو وہ اس کی برائی اور گناہ میں شریک ہے۔ سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو، مگر جھوٹ بول کر کسی کو خوشی مت دو۔ سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ادنا درجہ وہ ایسا ہے
جیسے کوئی اپنے ماں سے زنا کرے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا بھی چبھے، تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ داڑھی مڈانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم تک لے جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔